وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے خاندان کو وصیت سے مستثنا کیوں قرار دیا؟ اس کی میں آپ سے گزارش کروں گا تو وضاحت کر دیں کہ خاندان پورے کو نہیں، کیا اس کی صورتحال تھی اور کیسے تھی، اگر آپ اس پہ روشنی ڈال سکیں جناب۔ جی آصف صاحب، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو وصیت کا نظام جاری کیا اور اس سلسلے میں رسالہ الوصیت لکھا، وہ اس وقت میرے سامنے ہے۔ یہ روحانی خزائن کی جلد نمبر 20 میں ہے اور اس کا صفحہ نمبر 327 ہے۔ اس میں یہ بات درست ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں میری نسبت اور میرے اہل و عیال کی نسبت خدا نے استثناء رکھا ہے، باقی ہر ایک مرد ہو یا عورت ان کو شرائط کی پابندی لازم ہوگی اور شکایت کرنے والا منافق ہوگا۔ اب پہلی بات تو یہ ہے کہ مرزا صاحب نے استثناء نہیں رکھا، مرزا صاحب فرماتے ہیں کہ خدا نے استثناء رکھا ہے۔ تو بحث یہ ہے، طے کرنے والی بات یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام خدا کی طرف سے سچے مامور من اللہ ہیں۔ اگر ہم یہ مانتے ہیں تو پھر وہ جو بھی باتیں بتائیں گے خدا کی طرف سے اطلاع پا کر وہ سچی ہوں گی اور وہ درست ہوں گی۔ تو اس لیے اگر حضرت مسیح موعود علیہ السلام خدا کی طرف سے آئے ہیں اور وہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہ خدا نے استثناء رکھا ہے، تو پھر اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں بنتی، کیونکہ آپ سچے خدا کے فرستادہ ہیں اور آپ کی ساری باتیں سچی ہیں اور ماننے کے لائق ہیں۔ ہمیں ان کی حکمت سمجھ آتی ہے، وجہ پتہ چلتی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن فرض کریں کہ کوئی وجہ نہ بھی معلوم ہو، پھر بھی اطاعت کا تقاضا ہے کہ ہم اس بات کو مانیں اور اس کو تسلیم کریں کہ ٹھیک ہے خدا نے یہ بات کہی ہے تو درست کہی ہے۔ اب دیکھیں اس کی مثال موجود ہے ہمارے پاس کہ اسی طرح کا ایک استثناء قرآن مجید میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی رکھا گیا ہے۔ عام مسلمانوں کے لیے، مردوں کے لیے بیک وقت 4 بیویوں کی اجازت ہے، 4 شادیوں کی اجازت ہے، لیکن حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو استثناء دیا اور خدا نے دیا، فرمایا کہ خالصتاً لک من دون المومنین۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 51 ہے کہ اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے زیادہ شادیاں بھی کر سکتا ہے اور یہ صرف تیرے لیے خالص ہے اور کسی مومن کے لیے یہ نہیں ہے۔ اور ہم جانتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیک وقت 9 بیویاں بھی تھیں، تو اس لیے یہ استثناء خدا نے قائم کیا ہے، اس کی حکمتیں تھیں اور ہم اس کو درست سمجھتے ہیں اور جائز قرار دیتے ہیں۔ اسی طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ میری نسبت اور میرے اہل و عیال کی نسبت خدا نے استثناء رکھا ہے۔ اب دیکھیں اگلی بات یہ ہے کہ یہ اس کی وجہ کیا، ہمارے ذہن میں کیا وجہ آ سکتی ہے؟ 2 وجوہات میں عرض کروں گا۔ پہلی وجہ تو ظاہری طور پر یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب یہ سلسلہ شروع کیا اور بہشتی مقبرہ بنایا تو اپنے اور اپنے جو خاندان کی زمین تھی اس کا ایک حصہ، ایک قیمتی حصہ وہ آپ نے وصیت کے لیے دے دیا۔ تو وہ قربانی جس کا تقاضا وصیت میں بڑھ کر مالی قربانی کا تقاضا ہے وہ پہلے ہی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کر چکے تھے، اور اس کے بعد پھر دوسرا حصہ یہ ہے کہ اس وصیت کا ماحصل تو یہی ہے نا کہ نیکی اور تقوی اور عبادات میں اور مالی قربانی میں مسابقت دکھانا۔ جی بالکل۔ تو یہ جو جن کو استثناء ملا ہے، کیا یہ ان قربانیوں میں بڑے ہوئے نہیں ہیں؟ کیا یہ ہم سب کے لیے نمونہ نہیں بنتے ہر مالی تحریک میں، ہر قربانی میں، ہر نیکی کے میدان میں؟ اور یہ ہماری تاریخ کا حصہ ہے، ریکارڈ پر یہ باتیں موجود ہیں کہ تمام مالی تحریکات میں یہ خاندان حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اور پھر ان کے بعد ان کی اولاد، استثناء صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اہل و عیال تک تھا، تو اس کے بعد ان کی اولاد یہ سب مالی تحریک میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ میں صرف 2 مختصر مثالیں یہاں بیان کروں گا کہ یہ سیرت حضرت سید نصرت جہاں بیگم صاحبہ، حضرت محمود علی عرفانی اور حضرت سید یعقوب علی عرفانی صاحب کی کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 300 پر انہوں نے ایک دلچسپ ریکارڈ دیا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ تحریک جدید والوں سے میں نے 1934 سے 1944 10 سال کا گوشوارہ لیا ہے، جس میں صرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خاندان کے افراد کی قربانی کا تذکرہ ہے، اور وہ انہوں نے ہر ایک کی ہر سال کی قربانی درج کر کے حساب لگایا ہے کہ 1 لاکھ روپے کی قربانی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خاندان میں 1934 سے 1944 میں کر دی، اور یہ صرف ایک تحریک کی بات ہو رہی ہے، تحریک جدید کی۔
اسی طرح وقف جدید میں حضرت مسلم موعود نے تحریک فرمائی زمینداروں کو کہ اپنی زمینیں وقف کریں، اور سب سے پہلے اپنی زمین میں سے 10 ایکڑ زمین وقف جدید کو عطا فرمائی۔ تو اس لیے یہ حضرت مسلم موعود ہوں اور آپ کے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دیگر اہل و عیال ہیں، وہ سب خدا کے فضل سے اس وصیت کی روح کو سمجھتے ہیں اور نیکی تقوی میں بھی ہمارے لیے نمونہ ہیں اور مالی قربانی میں بھی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ایک بات اور جو آخری عرض کرنا چاہوں گا کہ میں نے ایک ظاہری وجہ یہ بتائی، ایک روحانی وجہ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ آئندہ کے حالات کے متعلق اس میں ایک بڑی باریک سمجھنے والی بات ہے، اگر کوئی غور کرنے والا ہو۔ جو غیر مباین حضرات ہیں ان کو غور کرنا چاہیے کہ انہوں نے اعتراض شروع کر دیے خاندان حضرت اقدس پر، اور بالخصوص حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کو انہوں نے نشانہ بنایا کہ وہ غلط تھے اور ان کے عقائد غلط تھے وغیرہ وغیرہ، لمبی باتیں ہیں، بڑے ہی ناپاک الزامات لگائے اور رقیق حملے کیے آپ کی ذات پر۔ ان کو غور کرنا چاہیے کہ وہ کس مقام پر کھڑے ہیں۔ خدا تعالیٰ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے آپ کی اولاد کو، آپ کے اہل و عیال کو بہشتی قرار دے رہا ہے، اور یہ استثناء کر رہا ہے کہ ان کو شرائط کی بھی پابندی کی ضرورت نہیں ہے، وہ بہشتی ہیں اور اس نظام کا حصہ ہیں، اور وہ ان پر اعتراضات کر کے کہاں کھڑے ہیں۔ تو ان کو غور کرنا چاہیے کہ اس عبارت کی روح سے وہ اپنے عقائد کا جائزہ لیں۔ تو یہ اس کی ایک روحانی وجہ بھی ہے۔ جی ٹھیک، نصیر صاحب بہت بہت شکریہ، جزاک